اور بنانے میں پہلے کر لینا تو شوکت خانم ہاسپٹل بنانے میں جو ساری ٹیکنیکل سائٹ تھی، ہاسپٹل میں سسٹمز بنائے، ایک انٹرنیشنل لیول کا آج ہاسپٹل ہے جو کہ ایکنالج ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا وہ ڈاکٹر برکی نے کیا، اور یہ وہ دنیا کی جو بیسٹ پریکٹسز ہیں، جو دنیا میں کامیاب ترین ہاسپٹل چلتے ہیں، تو ان کے اوپر بیس کیا ہوا تھا. تو ہماری پوری کوشش یہ تھی کہ پختونخوا کے جو ہاسپٹلز ہیں ان کو بھی انٹرنیشنل لیول کے اگر اب نہیں بھی ابھی پہنچ سکتے، کم از کم پرائیویٹ سیکٹر سے کمپیٹ کریں، کیونکہ پیسے والے مریض پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جاتے ہیں اور بیچارہ عام آدمی آتا ہے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں، اور جو حال ہے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں وہ شرمناک ہے. تو ہم نے کوشش تب سے کی کہ ہم ایسا ایک چینج لے کے آئیں کہ آپ کو سب کو نظر آئے کہ جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کا مقابلہ کریں. اب پرابلم یہ تھا، میں اس طرح نہیں کر سکتا ہوں. اب ہمیں پرابلم کیا آیا، میں ذرا آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. پرابلم یہ آیا کہ جو گورنمنٹ سیکٹر ہاسپٹلز ہیں ان کو عادتیں پڑی ہوئی ہیں لوگوں کو کام کرنے کی جو گورنمنٹ سیکٹر ہاسپٹلز میں رہی ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر میں جس طرح کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے ڈاکٹر سے، وہ گورنمنٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز میں کئی ایسے جو لوگ کام کرتے تھے وہ تیار نہیں تھے ایکسپٹ کرنے کے لیے. تو ہمیں بڑا پرابلم آیا، کیونکہ وہ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، اسٹے آرڈرز لے لیتے ہیں، اور ابھی خیر کم ہو گیا، لیکن جب وہ پوزیشنز کے اوپر آپ ڈین اپوائنٹ کرنے لگے اور اس کے اوپر اسٹے آرڈر ہو جائے تو وہ ساری جو ریفارم پروسیس ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیلنجز کے باوجود مجھے بڑی خوشی ہے، اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ سوال پوچھنا چاہیں تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہیلتھ منسٹر بھی ہیں، ڈاکٹر نشرا برکی بھی ہیں. جو میں اچیومنٹس ان کی بتانا چاہتا ہوں وہ یہ، سب سے پہلی اچیومنٹ کہ ہیلتھ بجٹ 18 ارب سے 65 ارب پہ گیا ہے. یہ بہت بڑی جمپ ہے کہ ایک صوبے نے کمٹ کیا اپنے ہیلتھ سیکٹر پہ کہ ہم لوگوں کی صحت کے اوپر دھیان رکھیں گے. تو شو کیا اپنے بجٹ میں پہلے کہ 18 سے 65 ارب پہ ہمارے دور میں ہیلتھ بجٹ گیا. دوسری چیز، جو ڈاکٹرز تھے 3,500 ڈاکٹرز تھے یہاں پختونخوا میں، آج 6,500 اور ڈاکٹرز کو ہم نے ایڈ کیا ہے. یعنی یہ اتنا بڑا جمپ کبھی کسی صوبے میں نہیں آیا ہوگا کہ اتنے زیادہ ڈاکٹرز کو ہائر کیا گورنمنٹ نے. اور پھر سارے پیریفریز میں، یہ پہلے ہوتا تھا کہ شہر کے میں ڈاکٹرز ہوتے تھے اور ڈسٹرکٹس میں خالی پڑے ہوتے تھے ہاسپٹلز. اب 95% ڈسٹرکٹس میں بھی ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز ہیں، 95%، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت، کیونکہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں ہوتا کیا ہے. کیونکہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز نہیں ہیں، وہ سارے آ جاتے ہیں ادھر شہر میں، اور ایل آر ایچ میں سارے ابھی بھی کم ہو گئے ہیں، لیکن سارے ایریا سے آ جاتے ہیں. جب مریض ایک ایل آر ایچ میں، تو وہ ہاسپٹل میں وہ دیکھ ہی نہیں سکتا اتنے زیادہ مریض، تو وہ سٹاف کے اوپر اتنا زیادہ پڑ جاتا ہے، ویٹنگ ہوتی ہے، تو سب سے پرابلمز ہوتے ہیں. لہٰذا امپورٹنٹ یہ تھا کہ ان کا مریضوں کا ادھر ہی علاج ہو، صرف اسپیشلائز مریض پہنچے یہاں ایل آر ایچ میں، باقی ان کا ادھر ہی ڈسٹرکٹس میں علاج ہو. تو اس میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ 95% ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں اب ڈاکٹرز ہیں. اور جو میں سمجھتا ہوں اس صوبے کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے وہ ہیلتھ کارڈ ہے، کہ ایک غریب گھرانے میں جب بیماری ہوتی ہے اور پہلے ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ پیسہ اتنا کم ہوتا ہے غریب گھرانے میں، جس وقت ایک بیماری ہوتی ہے تو ان کا سارا بجٹ تباہ ہو جاتا ہے. اور یہ غربت کی بہت بڑی ایک غربت بڑھانے کی چیز ہے کہ ایک بیماری ہوتی ہے اور وہ جب بجٹ خراب ہوتا ہے تو وہ قرضے لینے پڑتے ہیں لوگوں کو. تو یہ سب سے میں ان کو جو مبارک دینا چاہتا ہوں پختونخوا کی حکومت کو
انہوں نے جو یہ ہیلتھ کارڈ نکالا ہے 18 لاکھ فیملی سے شروع کیا اور اب 24 لاکھ فیملیز وچ مینز کہ تقریباً 70% آبادی کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا. اور یہ ہے 5.5 لاکھ اور 5.5 لاکھ ایک غریب گھرانے کے اندر ایک ہیلتھ کارڈ. یہ میں اس لیے میں بڑا کام سمجھتا ہوں. یہ انسانیت کا کام ہے. یہ جو ہم ایک خواب سوچتے ہیں کہ پاکستان کو ایک دن فلاحی ریاست بنانا ہے, یہ اس کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے. یہ اگر آپ کہیں کہ غربت کم کرنے کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ آپ ایک گھرانے کو, غریب گھرانے کو 5.5 لاکھ کا کارڈ دیتے ہیں کہ وہ اس سے ان کے بڑا پیسہ بچتا ہے. شہرام خان بتا رہے ہیں کہ اب تک 70 کروڑ روپیہ 6 مہینے میں خرچ ہوا ہے اس کے اوپر, صحت کارڈ کے اوپر, اور یہ پھر ایکسٹینڈ کر کے آگے لے کے جا رہے ہیں. اور یہ جو لاسٹ چیز میں کہنا چاہتا تھا, میں صرف مین اچیومنٹس آپ کو بتا رہا ہوں. جو لاسٹ ان کی اچیومنٹ ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے پیریفری میں جتنے بھی ہاسپٹل ہیں, یعنی جو ڈسٹرکٹس پہ پیریفریز پہ ہاسپٹلز ہیں, فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہر جگہ سولر لگایا جائے گا, سولر سے بجلی دی جائے گی. کیونکہ اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے, لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بڑے ایشوز آتے ہیں ہاسپٹلز میں کہ بجلی چلی جاتی ہے. لہٰذا انہوں نے RAC سے لے کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں آج فیصلہ کیا ہے, پرویز خٹک نے اس کے اوپر اگری کیا ہے کہ اب سے یہ ساروں کو ہم سولر انرجی دیں گے تاکہ کوئی مسئلہ ہی نہ ہو. سارا وقت 24 گھنٹے ایک ہاسپٹل میں, ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں بجلی RAC میں. تو اس کے ساتھ ساتھ ساری اکوپمنٹ, جتنی بھی اکوپمنٹ ہے وہ بھی ساری پرووائڈ کی جائے گی. میں یہ موٹی چیزیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا تھا. باقی جو اگر آپ کوئی بھی کوشچنز پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ورکنگ, یہ جو ہم چینج لے کے آئے ہیں, یہ جو چینج ہے مثلا یہ ہاسپٹلز کے اندر جو اس کو کیسے پرائیویٹ سیکٹر سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم کیا کیا چیزیں لے کے آئے ہیں, اگر آپ کوئی بھی اس کے اوپر سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں. وہ اسی میں جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ہیلتھ بجٹ ہے, جب ہیلتھ بجٹ 18 ارب سے 65 ارب پہ گیا تو ہم نے سب سے زیادہ سیلریز ڈاکٹرز کو اس وقت پختونخوا میں مل رہی ہیں. جی میں جی آپ کو تھوڑی سی بریف کر دوں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوا ہے ہمارے ٹرشری کیئر ہاسپٹلز کا. تو ہم اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم پہلے سے خراب ہوئے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. جب نیکسٹ ٹائم 3 مہینے کے بعد جب آڈٹ ہوگا تب جا کے پتا چلے گا کہ ہماری امپروومنٹ کتنی آئی ہے, کہاں پہ ہوا ہے. اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ ہسپتالوں میں کون سی جگہیں جہاں پہ امپروومنٹ کیسے ہو سکتی ہے, کون سی چیزیں جہاں پہ امپروومنٹ ہوئی ہے, جو ہماری اسٹرینتھ ہے وہ بھی پتا چلے, جو ہماری ویکنیسز ہے وہ بھی پتا چلے. تو ڈونٹ ٹیک اٹ ایز اے نیگیٹو. یہ ایک بڑا پازیٹو چیز ہے جو پاکستان میں پہلے پبلک سیکٹر میں نہیں ہوا. یہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنے سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے کیا ہے. خان صاحب اصلاحات اپنی جگہ, لیکن یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آئے روز اسپتالوں میں مس ہیلپ بھی ہو جاتی ہیں, انجیکشن غلط لگ رہے ہیں, لوگ اس سے مر جاتے ہیں, ڈاکٹرز ہسپتالوں پہ چلے جاتے ہیں. تو کیا اس نظر سے آپ جی پہلے تو یہ کبھی بھی نہ سمجھے کہ جب ریفارم ہوا تو اس کا مطلب سب کچھ ٹھیک ہو گیا. ریفارم کا مطلب کہ آپ نے سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش کی. یہ بڑا مشکل کام ہے. آپ اگر نیا ہاسپٹل بنائیں اس کے اندر نئے ہاسپٹل کے اندر سسٹمز بنانا آسان ہے. آپ ایک ایگزسٹنگ ہاسپٹل کو جس میں پرانی عادتیں پڑی ہوئی ہیں آپ جب چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ایک عذاب ہے. یہ آسان کام نہیں ہے کیونکہ جن لوگوں کو ایک جس کو ہم سٹیٹس کو کہتے ہیں, جو ایک نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ فوری طور پہ چلے جاتے ہیں عدالت میں. ہمارے 2 سال لگے پہلے وہ ایکٹ پاس کرنے میں, لوگوں کو کنونس کرنے میں کہ اس سے فائدہ ہوگا. 2 سال لگے. اس کے بعد جب وہ شروع ہوا تو پھر عدالتوں کے چکر لگنے شروع ہو گئے.
ابھی بھی وہ مجھے بورڈ آف گورننس کے ممبرز بتا رہے تھے کہ ابھی پتہ نہیں کتنے کیسز عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ جا کے اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ آپ نے دیکھیں، جب امپروو کیسے کرے گا؟ جب آپ کی مینجمنٹ اچھی ہوگی. کیوں ہاسپٹلز ٹھیک نہیں چل رہے؟ کیونکہ مینجمنٹ ایشوز ہیں. مینجمنٹ چینج کرنے کے لیے آپ کو پروفیشنلز بہتر مارکیٹ سے اٹھا کے لوگ لانے پڑیں گے. جب وہ لے کے آتے ہیں، وہ جو پرانے ہوتے ہیں وہ جا کے عدالت پہ اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں، اور وہ ہم اس میں جکڑے رہے ہیں. یعنی یہ جو اچھا، اب جب ایک پوزیشن پہ آدمی نہیں آ رہا، جب ایک اوپر مینجمنٹ پوزیشن ہی خالی ہے کیونکہ اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے، تو وہ ہاسپٹل میں کام ہی نہیں ہو رہا. آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہاسپٹل میں آپ کا ریفارم ایجنڈا کام کرے گا؟ تو ہم یہ بڑا ایک میں اس لیے آپ کے سامنے یہ کہنا تھا کہ کمٹمنٹ آپ کے سامنے ہے. کمٹمنٹ آپ کو نظر آ جائے گا جب 18 ارب سے 65 ارب کا بجٹ گیا تو کمٹمنٹ ہے. جب ڈاکٹرز آپ نے 3,500 کے اوپر 6,500 اور ڈاکٹرز لے لیے، کمٹمنٹ ہے. 95% ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں اگر ڈاکٹرز آگے، کمٹمنٹ ہے. پرابلم یہ ہے کہ مینجمنٹ، یہ جو بڑے ٹرشری ہاسپٹلز ہیں اور یہ بڑا LRH بڑا ہاسپٹل ہے، یہاں پرابلم آتی ہے کہ جب آپ مینجمنٹ چینجز لانا چاہتے ہیں امپروومنٹ کے لیے، تو ادھر آپ کو پھر لٹیگیشن میں پھنس جاتے ہیں. اور اس کے لیے آج ہم نے ایک پلاننگ کی ہے. ہم سوچ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جائیں اور ہم سپریم کورٹ میں کہیں کہ دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں ہم ریفارم کریں تو ہمیں ریفارم کرنے سے روکا تو نہ جائے. پارٹی ایک مینڈیٹ لے کے آئی ہے. ہم نے اپنے منشور میں لکھا تھا کہ ہم گورنمنٹ ہاسپٹلس کو ٹھیک کریں گے. اب ہم جب ٹھیک کرنے جاتے ہیں تو یہ چلے جاتے ہیں اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے سپریم کورٹ سے کم از کم ایک آرڈر لیں کہ سرٹن جب ہم کوئی پوزیشنز پہ اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں اس کے اوپر تو نہ روکا جائے. اچھا ہاں، یہ پلیز یہ ذرا ایک چیز پھر میں آپ کو کہوں. دیکھیں، یہاں ایک بڑی کیمپین چلی ڈاکٹر نشیر احمد برقی کے اوپر. یہ کے پی گورنمنٹ جتنی، ہم ڈاکٹر برقی کے سب شکر گزار ہیں. ڈاکٹر برقی امریکہ میں پروفیسر ہیں جو اپنا پیسہ خرچ کر کے ادھر آتے ہیں، اپنا ٹائم نکال کے آتے ہیں اور یہ بورڈ آف گورننس ہیڈ کرتے ہیں. یہاں کیا کرنے آ رہے ہیں؟ سسٹمز بنانے. وہ سسٹمز جس نے آج شوکت خانم کو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل بنایا، وہ سسٹم ٹھیک کرنے اپنے خرچ پہ اپنے پیسے پہ آتے ہیں. نہ انہوں نے آج تک اپنا کوئی آدمی ہائر کروایا، نہ رشتہ دار کروایا، نہ دوست کروایا، نہ کچھ. اس میں اپنا انٹرسٹ ہے. یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم نے اس صوبے کے اندر گورنمنٹ ہاسپٹلس کی کوالٹی ٹھیک کرنی ہے. تو اگر یہی آپ ورلڈ بینک یا کسی سے کنسلٹنٹ لیتے تو بھی کروڑوں روپیہ آپ کو گورنمنٹ کو خرچ کرنا پڑنا تھا. یہ صرف جو لوگ یہ ایک سٹیٹس کو جس کو ہٹاتے ہیں، جو ان کے اگینسٹ بولتے ہیں، یہ ضروری ہے ان کو بتانا کہ یہاں کوئی فائنینشیل انٹرسٹ نہیں ہے، یہاں کوئی ذات نہیں ہے، نہ کوئی 1 روپے کی تنخواہ نہیں ہے. تو یہ کلیئر تاکہ سب واضح ہو. اس میں اتنی سی طاقت ہے کہ رقم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ. جی 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 باری باری. جی اس کے باوجود بھی شریف فیملی چمٹی ہوئی ہے اقتدار کے ساتھ. آج کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے، اس میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم نے کسی صورت اقتدار نہیں چھوڑنا ہے. کیا کہیں اس بارے میں؟ اس سے زیادہ یہی نہیں صرف کوشش کر رہا ہے کہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر بیسکلی ڈیموکریسی کی جو روح ہوتی ہے وہ یہ کہ ڈیموکریسی میں مورل اتھارٹی سے حکومت کی جاتی ہے، فزیکل اتھارٹی سے نہیں کی جاتی. مارشل لا ڈنڈے پہ کرتا ہے، ڈیموکریسی ایک اخلاقی قوت پہ حکومت کرتی ہے. جب آپ اخلاقی قوت کھو بیٹھتے ہیں تو عموماً ساری دنیا کی ڈیموکریسی میں ریزائن کرتا ہے ایک جو اوپر جس بھی پوزیشن پہ بیٹھا ہو، منسٹر ہو، ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ریزائن کر دیتا ہے. تو پرائم منسٹر تو جھوٹ بولنے پہ ریزائن کر دیتا ہے. یہاں جھوٹ نہیں، یہاں جھوٹوں کی بارش ہو گئی ہے. یہاں تو جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ میرا اصل تو مقصد یہ تھا. لیکن مجھے جو ایک چیز ڈسٹرب کر رہی ہے وہ یہ
کہ میں آج ایک ہندوستان کے اخبار میں پڑھ رہا ہوں کہ وہاں بڑے خوف زدہ ہیں کہ نواز شریف نہ چلا جائے. ہندوستان ٹائمز کا ایک آرٹیکل آیا ہوا ہے کہ خوف زدہ کہ یہ نہ چلا جائے, کہ اگر یہ چلا گیا تو پتہ نہیں فوج زیادہ تکڑی ہو جائے گی. یہی نیریٹو تھا ڈان لیکس کا. یاد رکھیں, ڈان لیکس میں یہی چیز کہی گئی تھی جو ہندوستان کے اخباروں میں چھپی تھی کہ نواز شریف تو امن چاہتا ہے ہندوستان سے اور فوج نہیں چاہتی. اب یہی وہ پھر سے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف چلا گیا تو فوج مضبوط ہو جائے گی اور انڈیا کا جو بھی ان کا دوست ہے وہ نہ چلا جائے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ یہاں اربوں روپے کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں. ان کو صرف یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ہمارا ایک ایلائی نہ چلا جائے یہاں سے. اس کے اوپر ذرا اس کے لیے آپ کو خیر اگلے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں آپ کو اپ ڈیٹ رکھوں گا اس یہ جو آن گوئنگ سچویشن ہے. تو میں چاہتا تھا یہ ذرا ہاسپٹل یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں, میں پاکستان میں 40 سال میں پہلی دفعہ ریفارمز ہو رہی ہیں ہیلتھ کے اندر. یہ کوئی نہیں پہلے کر سکا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر اگر آپ کوئی اور مزید کوشچن. جی دیکھیں, میں نے آپ کو عرض یہ کیا کہ یہ جب ریفارم کیوں نہیں آج تک 40 سال میں کوئی کر سکا, کیونکہ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہے نا, ڈیموکریٹک گورنمنٹ سوچتی ہیں اگلے الیکشن کا. وہ جب ریفارم پروگرس سوچتی ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ اچھا جی یہ تو بڑا سلو پروسیس ہے, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پل اور فلائی اوور وغیرہ بتا دو جو لوگ دیکھ سکیں. لیکن معاشرے کو ضرورت آپ کی ہیلتھ اور ایجوکیشن ریفارمز کی ہے. اور تیسری چیز ہے کہ آپ کی کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر, تاکہ لوگوں کو انصاف ملے. یہ 3 مین چیزیں ہیں لوگوں کی, اور یہ جو تینوں ہیں یہ تینوں سلو جسٹیشن ہیں. یہ آج ہی آپ نہیں کوئی چیز دکھا سکتے پیسہ خرچ کر کے. یہ آپ کو گریجولی ایک سسٹم جو تباہ ہوا ہے اس کو چینج کرنا ہے. تو یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کئی ہاسپٹل کے اندر پروسیس تیز ہے. آج HMC میں چلے جائیں کیونکہ وہ چھوٹا ہاسپٹل ہے, مینیجبل ہے, اس میں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ بہت بڑا چینج آ گیا ہے. اور کئیوں میں سلو ہے کیونکہ آپ ایک نیا سسٹم لے کے آ رہے ہیں. تو وہ نیا سسٹم اوور نائٹ نہیں پروڈیوس کرے گا. لیکن اس کے علاوہ آپ کے پاس اور دوسرا سسٹم ہی نہیں ہے, کیونکہ جو آپ کا پرانا سسٹم تھا جس میں گورنمنٹ ہاسپٹل چل رہے ہیں, سارے پاکستان میں چلے جائیں, گورنمنٹ ہاسپٹلس کا حال دیکھ لیں, 1 یا 2 نکال کے آپ حال دیکھ لیں کہ وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں کوئی بھی پیسہ والا آدمی نہیں جاتا, وہ سارے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں. جو سب سے آسان طریقہ آج پیسہ بنانے کا, آج میں پرائیویٹ ہاسپٹل کمرشل بنا دوں, سب سے آسان طریقہ پیسہ بنانے کا, کیونکہ گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اندر جو پرائیویٹ پیشنٹس ہیں, جو پیسے والے ہیں, لوگ جاتے نہیں ہیں. اس لیے یہ پروسیس سلو ہے. میں نہیں آپ کو کہہ سکتا کہ یہ الیکشنز تک آپ کو بہت ریزلٹس مل جائیں گے, لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ چینج آنا ہی ایسے ہے, اور آپ کے پاس دوسرا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. جی مشتاق لیکن ابھی مسائل بہت زیادہ ہیں, اور اگر ہم کمپیئر کریں پریویس گورنمنٹ سے کافی حد تک کام ہے. لیکن 2 بڑے پروجیکٹس ہیں اس صوبے میں. آپ کو شاید علم ہو کہ جو کارڈیو ویسکولر ڈپارٹمنٹ ہے اس صوبے میں, وہ صرف علاج کارڈیو ویسکولر ڈپارٹمنٹ, اور جو خدا نخواستہ ہم میں سے کسی کو ضرورت پڑے پیشنٹ کی, تو ہمیں 2018 تک ویٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ اس صوبے میں کوئی اور فیسلٹی نہیں ہے, صرف کسی کی نہیں ہے. پیشنٹ بہت زیادہ ہے. تو جو لوگ رپورٹ کر سکتے ہو جاتے پنجاب اور باقی پرائیویٹ سیکٹر میں, PAC پشاور کا کارڈیالوجی میں ہے. 2005 میں یہ ادارہ شروع ہوا تھا. نئی گورنمنٹ نے بنیاد رکھی تھی, پچھلی گورنمنٹ نے کچھ کام کیا تھا. اب بھی وہ بلڈنگ تیار ہے, اس کو صرف 2 ارب روپے کی اکوپمنٹ کی ضرورت ہے. اور جو میری معلومات ہے کئی لوگ US سے UK میں تیار بیٹھے ہیں کہ ہم آنا چاہتے ہیں, لیکن اس کا منظم نظام ہو, اٹانومس یہ ادارہ بن گئے, جس طرح کا یہ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے کرنا ہو. تو آپ کی خود آپ کا نعرہ تھا کہ ہمارا جو ہدف ہے اور جو ہے ہیلتھ انسپیکٹر, ہم اس کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے. لیکن جو ہماری معلومات ہے جو 2 ارب روپے رکھے گئے تھے اکوپمنٹ کے لیے, وہ پیسہ چلا گیا بس پروجیکٹ کے لیے. تو نہیں غلط.
یہ غلط بول رہے ہیں. BOG کی جہاں تک مجھے معلومات ہے تو BOG کی ایجوکیشن اس وقت کٹک صاحب کے ہو گئے ہیں. جو BOG کے ممبرز ہیں کی امید ہے اس طرح بن سکتا کل آئے جی کل سمری آئی ہے خدا کا واسطہ. کل آئے بورڈ کے ممبرز کے نام، اور انشاءاللہ اس کے لیے جو آج ہم ابھی ڈسکس بھی کر کے آئے ہیں کہ جو فنڈنگ ہے، بلکہ جو ہم سارے ایریاز کے ہاسپٹلس کو اکوپ کرنے لگے ہیں 12 ارب کی فنڈنگ، وہ بھی ہم اب اس کے لیے بھی کر رہے ہیں کہ ایکسٹرا نکال رہے ہیں تاکہ بڑا ہی واضح آپ کو چینج نظر آئے اکوپمنٹ میں سب کچھ. وہ تو یہ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایک اور آپ چیز کہتے ہیں کہ باہر سے ڈاکٹرز آئیں گے. باہر سے ڈاکٹرز تب آئیں گے جب آپ کے ہاسپٹل کے سسٹم ٹھیک چل رہے ہوں. وہ جو گورنمنٹ ہاسپٹلس میں اس لیے نہیں آتے کہ یہاں کوئی سسٹمز ہیں نہیں اور لوگ یہاں سے باہر چلے جاتے ہیں. شوکت خانم میں سارا پاکستانی جو ڈاکٹرز باہر سے ہوتے ہیں زیادہ تر وہ آتے ہیں کام کرنے کے لیے. اور ابھی ڈاکٹر برکی بتا رہے ہیں کہ پہلی دفعہ LRH میں باہر سے ڈاکٹرز نے اپلائی کیا ہوا ہے یہاں امپلائمنٹ کے لیے. ہو گئے ہیں کچھ آ رہے ہیں. کتنے ہیں؟ 27 ڈاکٹرز وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے اپلائی کیا ہوا. سروس پہ آ گئے ہیں سوری آ گئے ہیں. جی آپ ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں اور بار بار اس پہ آپ کی گورنمنٹ نے ایک لابی پاس کی ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. لیکن یہاں پہ مجھے جو فیل کر رہا ہوں ایک بہت بڑا کنٹراڈکشن ہے کہ آپ کے ہیلتھ منسٹر جو ہے اس کا فیملی بزنس جو ہے وہ ٹوبیکو ہے. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اگر ان کا اسپتال ہوتا تو پھر کانفلکٹ، اگر اسپتال ہوتا تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا. یہ تھوڑا سا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو آپ نے زیادہ اسٹریچ کر دیا اس میں. خیر میں اب اس کا کیا کہوں. جی اور کچھ جی یہ دیکھیں جی برن سینٹر آلریڈی پروسیس میں ہے. USAID سے اس دن MOU سائن ہوئی ہے. فیڈرل گورنمنٹ پچھلے 4 سالوں میں ہمارے برن سینٹر کو 1 روپیہ نہیں دیا. 1 روپیہ خیبر پختونخوا کو. میٹرو میں فیصل آباد، لاہور اور اسلام آباد میں بنا رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے جو ان کی کمٹمنٹ ہے پچھلی فیڈرل گورنمنٹ کی، اب اس فیڈرل گورنمنٹ نے 1 روپیہ نہیں دیا. اب مجبوراً ہم نے USAID کے ساتھ MOU سائن کیا ہے اور وہ ہمیں 1.5 ارب روپے دے رہے ہیں اور اسٹیٹ آف دی آرٹ برن یونٹ انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر آپ کو ہو جائے گا، مل جائے گا انشاءاللہ. جی نہیں میں تھینک یو. جی خان صاحب میں ایک جواب جی 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 انہوں نے جواب لڑنا مولانا صاحب نے کہا تھا کہ پاناما کے خلاف آپ کی جو مزاحمت ہے تو وہ CPI کے خلاف سازش ہے. اور دوسری بات ہے کہ آپ کو نالج پہ اس طرح نہ ہے جس طرح آپ آ جائیں گے. کبھی ذرا منہ ڈاؤن کر کے ذرا چپ کیسے میری عرض سنیں. دیکھیں جی جب آپ کو ہاسپٹلس پہ چھاپے مارنا پڑا نا تو اس کا مطلب کہ آپ شہباز شریف بن گئے. کیونکہ یہ جو چھاپا مارنا ہوتا ہے نا یہ تو آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ سسٹم فیل ہو گیا. مجھے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں یہاں چپ کر کے چھاپا ماروں آ کے، وہ تو میں تب ماروں اگر میں سمجھوں کہ ہاسپٹل اب ٹھیک ہو گیا. مجھے تو پتہ ہے کہ یہ بڑا سلو پروسیس ہے. ہمیں تو پتہ ہے کیا پرابلمز ہو رہے ہیں. یہ جو سارا وقت تو یعنی وہ ڈاکٹر فیصل جو شوکت خانم کے ہیں لیکن بورڈ پہ ہیں KTH میں، وہ کہتے ہیں ہر روز ان کو ایک لیگل ملتا ہے، یعنی ایک لیگل نوٹس ملتا ہے، ہر روز ایک ملتا ہے. یعنی یہ کون سا وہ بیچارہ وہ شوکت خانم بھی چلا رہا ہے، وہ آ کے وہاں بورڈ پہ بھی مدد کر رہا ہے سسٹم سیٹ کرنے کی، اور ہر روز ایک لیگل نوٹس مل رہا ہے. اس لیے مجھے پتا ہے کہ یہ سلو پروسیس ہے، لیکن میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کا پرانا سسٹم فیل ہو گیا. آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹل سارے پاکستان میں برے حالات میں ہیں، لہٰذا چینج کرنا ہے. اب یہ واحد صوبہ ہے، کوئی اور صوبہ یہ چینج نہیں کر سکا. یہ واحد صوبہ ہے جس نے اتنی کمٹمنٹ دکھائی، 2 سال دکھائے ایکٹ سارو آن بورڈ لینے کے لیے ڈاکٹرز کو، پھر 1 سال لگا، ابھی تک لگے ہوئے ہیں. یہ ہمیں کیا ضرورت تھی؟ نہ بھی کرتے.
کون یہ سارا وقت، ایک منٹ سن پلیز، ایک سنیں، کون سارا وقت یہ ہائی کورٹ کے چکر مار رہا ہے، وہ چیئرمین بورڈ آ کے ہائی کورٹ کے چکر مار رہا ہے؟ یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ نے ہاسپٹل ٹھیک کرنے اور کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں آپ کے پاس. میں خان صاحب آپ نے جواب، انہوں نے سوال کیا تھا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ، ایک منٹ یار خود آخر ہے 3 سوال. کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ نے سوال کیا تھا، یہ واحد ہیلتھ منسٹر ہے جس نے ٹوبیکو پروہیبیشن ایکٹ ٹیبل کیا ہوا ہے اور خود انیشیٹ کیا ہوا ہے کہ اسموکنگ نہیں ہونی چاہیے. تھینک یو جی. Get them to clear the space.